أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مشہور قبیلے قریش سے ہاشم بن عبد مناف کے خاندان میں سے تھے۔ دادا عبد المطلب۔ ہاشم بن عبد مناف کے بیٹے عبد المطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری عبد المطلب کو اپنے خاندان قریش اور اس کے بعد ہاشم سے وراثت میں ملی تھی۔ عبد المطلب کی مکہ والے بہت عزت کیا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کے تعلق سے عبد المطلب کے سامنے دو واقعات پیش آئے۔ زمزم کے کنویں کی کھدائی۔ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کے کنویں کی کھدائی کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خواب میں ہی انہیں وہ جگہ بھی دکھائی گئی۔ جب عبد المطلب نے اس جگہ کی کھدائی کی تو انہیں وہ ساری چیزیں ملی جو بنو جرہم، جو ایک قبیلہ تھا، اس نے مکہ چھوڑتے وقت وہاں دفن کی تھی، یعنی تلواریں، زرہیں اور سونے کے 2 ہرن۔ عبد المطلب نے تلواروں سے خانہ کعبہ کا دروازہ ڈھالا اور سونے کے دونوں ہرن دروازے میں ہی فٹ کر دیے، اور حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانے کا انتظام کیا۔ فیل یعنی ہاتھیوں کا واقعہ۔ حبشہ یعنی افریقہ کے عیسائی بادشاہ کے یمن کا ایک گورنر جنرل ابرہہ صباح حبشی نے جب دیکھا کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو اس نے یمن میں ایک بہت بڑا گرجا گھر بنوایا اور عرب کے لوگوں کو وہاں حج کے لیے بلایا۔ جب اس کی خبر بنو کنانہ کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت گرجا گھر میں گھس کر اس کے قبلے کی دیواروں پر پاخانہ پوت دیا۔ جب ابرہہ کو اس کا پتہ چلا تو وہ غصے سے آگ ببولا ہو گیا اور 60,000 کی ایک فوج لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے نکل پڑا۔ اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی چنا تھا اور اس کی فوج میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا اور کعبے کی طرف بڑھنے کے لیے نہ اٹھا۔ جب اس کو اتر، دکشن یا پورب کی طرف موڑا جاتا تو اٹھ کر دوڑنے لگتا، مگر جب کعبے کی طرف موڑا جاتا تو بیٹھ جاتا۔ اسی دوران اللہ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ ان کی طرف بھیج دیا جو آسمان سے کنکریاں برساتی، اور وہ جس کسی پر گرتی اس کا جسم کٹ جاتا اور وہ مر جاتا۔ ابرہہ کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ ایک دوسرے کو کچلنے لگے۔ آخر میں ابرہہ واپس بھاگ گیا، مگر راستے میں ہی اس کا سینہ پھٹ گیا اور دل باہر نکل گیا اور وہ بھی مر گیا۔ یہ گھٹنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بس 50 یا 55 دن پہلے، یعنی سن 571 عیسوی کے محرم کے مہینے کی ہے۔ اسی کا ذکر اللہ نے قرآن میں سورہ فیل چیپٹر نمبر 105 کے اندر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو باطل و ناکام نہیں کر دیا؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل؟ اور اس نے اس پر ہر سمت سے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، ترميهم بحجارة من سجيل؟ جو ان پر کنکریلے پتھر مارتے تھے، فجعلهم كعصف مأكول؟ پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا۔ آج کی بات یہیں تک۔ اگلے پارٹ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم
اور والدہ کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔